نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، بندہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس عمل پہ وہ ہوتا ہے اور دنیا سے کوچ کرتا ہے۔ جس عمل میں موت آئی اسی عمل پہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ آج جب موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، آپ نیٹ پہ دیکھیں کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، وہ موبائل استعمال کر رہا تھا اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اور یہاں میں یہ واقعہ بھی سنانا چاہوں گا، ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، درخت سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کے اندر ایک شخص فوت ہوتا ہے۔ اس کو جب دیکھا گیا تو اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی تھی اور وہ گانے سن رہا تھا، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے کہ گانے اور موسیقی ہوتے ہیں۔ سوچیں اگر یہ سفر جو دنیا کا کیا جا رہا ہے یہ آخرت کا سفر بن گیا تو اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جائے؟ میں یہاں دو باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، کبھی بھی اپنے گناہوں کا کسی کے سامنے ذکر نہ کیا کریں، کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں۔ صحیح البخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، صحابہ قیامت کا دن ہوگا اللہ میری ساری امت کو معاف کر دیں گے، مجاہر کو معاف نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا من المجاہر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کون بد نصیب مجاہر ہے کہ اللہ پوری امت کو معاف کر رہے ہیں، مجاہر کو معاف نہیں کر رہے؟ فرمایا ایک انسان رات کی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اس نے کیا گناہ کیا، لیکن صبح ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت نے جو رحمت کا پردہ ڈالا تھا کسی کو اس کے گناہ کا علم نہیں ہونے دیا، یہ صبح اس پردے کو چاک کرتا ہے، لوگوں کو خود بتانے لگ جاتا ہے میں نے یہ گناہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ دھوکہ کیا، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، اللہ کی ذات ہے جو انسان کو پوچھنے والی ہے۔ علیہ بن بدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جو اپنے گناہوں کو چھپا کے رکھتی ہے۔ جب معاشرے کے اندر گناہوں کو چھپایا جاتا ہے تو ایک حسن معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جب ہر ایک کی یہ خواہش ہو میں خود گنہگار ہوں تو ہر ایک شخص کو گنہگار ہونا چاہیے، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کتنی اچھی تربیت کی۔ آپ سید القونین ہیں، آپ پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ صحابہ میرے پاس آئیں، آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور مجھے پتہ چلے کہ لوگوں کے اندر کون کون سے گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کبھی پسند نہیں کیا۔ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ نے آگے سے اپریشیٹ نہیں کیا کہ معاذ بڑا اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا ہے، بلکہ کیا فرمایا معاذ اگر گناہ کو چھپائے رکھتے، اللہ کے پاس آ کے توبہ طائب ہو جاتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی کو ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف، نماز کی طرف لے کر آتا ہے، جتنا ثواب اللہ نیکی کا کام کرنے والے کو دیتے ہیں اتنا ہی ثواب اس شخص کو ہی ملتا ہے جو نیکی پہ لگاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کسی کو گناہ کی طرف غلط ویڈیو سینڈ کرتا ہے اور برائی پہ لگا دیتا ہے، جتنا وہ ویڈیو غلط دیکھنے والے کو، جتنا وہ گناہ کرنے والے کو گناہ ملتا ہے اتنا ہی اس شخص کو بھی ملتا ہے جس نے وہ غلط ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس نے گناہ کی طرف لگایا تھا۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور قیامت کے دن جہاں انسان نے اپنے گناہوں کی گٹریاں اپنے کندھے پہ اٹھائی ہوں گی، ان کا گناہ بھی اٹھانا پڑے گا جن کو گمراہ کیا ہے، جن کو نیکی سے محروم کیا ہے۔ یہ جب تک زندگی میں موجود ہے معاشرہ بھی بہتر بنتا ہے، برائی بھی نہیں پھیلتی، اور انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے گناہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریے، اللہ کے سامنے کریں، کیونکہ اللہ کی ذات ہی گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ لوگ تو صرف اس لیے سنتے ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے سکیں۔ حسن خاتمہ کی دعا کیے۔ دنیا تو مل ہی گئی ہے اور یہ ہر ایک کو ملتی رہتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ میں اسلام کی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ہم جب دنیا سے جائیں ہمارے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جائے اور ہم سب کو اس حالت میں بلائے کہ ہماری زبان پہ کلمہ توحید ہو، جنت ہماری منتظر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔